بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک جھوٹ ہے اور قرآن ایک زہر ہے۔ یہ الفاظ ہیں نیدرلینڈ کی فریڈم پارٹی کے ایک سابق ممبر اور مشہور زمانہ گستاخ رسول گیٹ ولڈرز کے سابقہ دست راست جورم وین کلیورن۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو جورم وین کلیورن کے بارے میں مزید بتاؤں، آپ کے لیے گیٹ ولڈرز جو کہ جورم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر موجودہ زمانے میں دشمنان اسلام کی فہرست بنائی جائے تو سر فہرست جس شخص کا نام لکھا جائے گا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ گیٹ ولڈرز ہوگا۔ گیٹ ولڈرز نیدرلینڈ کی ایک مشہور پارٹی فریڈم پارٹی کے بانی اور صدر ہیں۔ گیٹ ولڈرز 1998 سے نیدرلینڈ کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ اس کی وجہ شہرت دو ہیں، ایک یورپی یونین سے متعلق اس کے خیالات اور دوسری وجہ اسلام کی کھلم کھلا مخالفت اور اسلام سے نفرت ہے۔ بوجہ نفرت اسلام یہ شخص نیدرلینڈ جیسے ملک میں 2004 سے ہر وقت اپنے باڈی گارڈز اور پولیس کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور اس بات پر لگایا کہ قرآن مجید کو نیدرلینڈ میں بین کر دیا جائے، مسلمانوں کی امیگریشن کو نیدرلینڈ میں کیسے روکا جائے اور نیدرلینڈ میں مساجد بنانے پر پابندی لگائی جائے۔ گیٹ ولڈرز نے 2008 میں انتہائی متنازع فلم فتنہ کے نام سے بنائی، جس میں اسلام کو انتہائی ڈراؤنا مذہب جبکہ قرآن کو انسانیت کے لیے خطرناک ترین کتاب بتایا گیا۔ 2018 میں گیٹ ولڈرز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے ایک مقابلے کا انعقاد کا اعلان بھی کیا، جس پر مسلم ممالک میں شدید غصے اور اضطراب کا اظہار کیا گیا۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد کو نیدرلینڈ میں گیٹ ولڈرز کے قتل کے لیے منصوبہ بنانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ انہی حالات کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں گیٹ ولڈرز نے گستاخانہ خاکے بنانے کے مقابلے کو منسوخ کر دیا۔ اب آتے ہیں جورم وین کلیورن کی طرف۔ 23 جنوری 1979 کو کٹر عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والے جورم وین کلیورن نے مارچ 2006 میں سیاست میں قدم رکھا۔ جورم نے گیٹ ولڈرز کی فریڈم پارٹی کا اپنے لیے انتخاب کیا کیونکہ وہ اس وقت ولڈرز کے خیالات سے مکمل طور پر متفق تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے فریڈم پارٹی کے انتخاب کو صحیح جانا۔ 2010 میں وہ نیدرلینڈ کی پارلیمان کے رکن منتخب ہوئے اور انہوں نے زور و شور سے نیدرلینڈ کی پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ کئی سالوں تک ایک نہ دبنے والی آواز کے طور پر نیدرلینڈ میں اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ خصوصی طور پر انہوں نے نیدرلینڈ میں نقاب اور برقعے کو اپنا ٹارگٹ بنایا، ساتھ ہی ساتھ وہ مساجد اور ان پر بنائے جانے والے میناروں کے شدید خلاف تھے، اور وہ اکثر اپنی تقریروں میں کہتے کہ نیدرلینڈ میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں اور ہمیں نیدرلینڈ میں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ 21 مارچ 2014 کو جورم نے باضابطہ طور پر فریڈم پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ان کی فریڈم پارٹی چھوڑنے کی وجہ گیٹ ولڈرز کا نیدرلینڈ میں رہائش پذیر مراکشی نژاد مسلمانوں کے خلاف وہ بیان بنا جس میں ولڈرز نے مراکشی مسلمانوں کو گندگی سے تشبیہ دی۔ اس بیان کے بعد جورم نے فریڈم پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ولڈرز نے اب تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ 23 مارچ 2017 کو جورم کی مدت پارلیمنٹیرین کے طور پر نیدرلینڈ کی پارلیمنٹ میں اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد جورم نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا سوچا
جس میں بقول ان کے وہ یہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا نظریہ دہشت گردی کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ تباہی کا نظریہ ہے، اور اسلام کا نظریہ انسانیت کی موت ہے۔ کتاب لکھتے ہوئے جورم کا ذہن اسلام کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کتاب لکھنے کا آغاز کیا تو یہ ان کی اسلام سے نفرت کا امتحان ثابت ہوا۔ اس آلودہ ذہن کے ساتھ جب جورم نے کتاب لکھنے کا آغاز کیا تو اسلام کا مقدمہ ساری زندگی انہیں بہت کمزور لگتا تھا، لیکن اب انہیں انتہائی توانا اور مضبوط لگنے لگا۔ قدرت ان کے حق میں حرکت میں آ چکی تھی۔ اس گستاخ اسلام کو اللہ کی انتہائی وسیع رحمت اپنی آغوش میں لینے کے لیے آ چکی تھی۔ ان کے دل کی دنیا بدلنے والی تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اس گھنی چھاؤں میں آنے والے تھے جس میں عمر بن خطاب آئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور وہ اس رحمت خداوندی کی ٹھنڈی چھاؤں میں آنے والے تھے جس میں نہ جانے کتنے گستاخ اور دشمنان اسلام اس سے پہلے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم بن چکے تھے۔ لہٰذا جورم جیسے جیسے کتاب کے اوراق پر سیاہی بکھیرتے گئے، ان کے سوالات بدلتے گئے۔ وہ سوالات جو برسوں سے ان کے ذہن میں تھے، ان سب کے انہیں ایک ایک کر کے جوابات ملنے لگے۔ تاریکیاں روشنیوں میں بدلنے لگی، کفر کے گہرے بادل چھٹنے لگے، گمراہیوں کی تاریکیوں میں سے حق کی روشنیاں پھوٹتی گئیں، اور ان کے ذہن میں جو اسلام کے خلاف سوالات کا تلاطم تھا وہ اب ٹھہرتا گیا، اور اب ان سوالات کا رخ عیسائیت کی طرف ہوتا گیا، اور وہ اب نئے سوالات کی موجوں میں بہنے لگے۔ انہیں اپنی موجودہ زندگی پر شک ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اپنے موجودہ نظریات میں الجھتے گئے۔ وہ عمیق و بسیط سوالات کا سمندر جو اسلام کے متعلق ان کے ذہن میں تھا، وہ اب کفر کے متعلق ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنا خوبصورت دین کیسے خواتین کے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ دین کیسے لوگوں کو ناحق قتل کرنے کی بات کر سکتا ہے؟ اور یہ دین کیسے دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ یہ دین کیسے غیر مسلموں سے نفرت کا درس دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب تو اسلام کی تعلیمات نہیں، یہ سب تو میرے خیالات ہیں جو اسلام کے متعلق غلط معلومات کی وجہ سے بن گئے ہیں۔ بقول جوزم کے، میں نے الماری میں تورات کی طرف دیکھا اور میز پر پڑی بہت ساری کتابوں کی طرف دیکھا جو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی۔ پچھلے سالوں میں اسلام سے شدید نفرت پیدا کر چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑے کہ آپ صحیح نہیں تھے تو یہ مذاق نہیں ہے، لیکن خدا کے متلاشی کے طور پر میں نے ہمیشہ ایک خاص بے چینی محسوس کی، اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ 26 اکتوبر 2018 کو جورم وین کلیورن نے باضابطہ طور پر اسلام قبول کر لیا، اور امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے وہ زندگی گزارنے لگے۔ اور اب جورم کی زندگی کے ایام نیدرلینڈ میں غیر مسلموں کو اسلام کا آفاقی پیغام پہنچانے میں صرف ہو رہے ہیں۔ وہ لوگوں کی اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی مقصد سے وہ مختلف شہروں اور یورپی ممالک کا وزٹ بھی کرتے ہیں، اور وہاں مختلف سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اب انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے جس کا نام www.islamexperience.com ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ماضی قریب میں ایک ایسوسی ایشن کا بھی افتتاح کیا ہے۔
اور اس ایسوسی ایشن کا نام انہوں نے اینتھونی جینسن ایسوسی ایشن رکھا ہے۔ اس آرگنائزیشن کا کام مغربی ممالک اور مغربی معاشرے میں اسلام کا جو بگڑتا تاثر ہے اس کو زائل کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی جورم وین کلیبرن کے قبول اسلام کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام پر ثابت قدم فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو کلک کیجئے اور اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔